الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن سے متعلق جو صورت ہے وہ سورۃ الفجر، سورہ نمبر 89 کی 9 سے 14 تک کی آیتیں ہیں۔ پہلے ہم ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد ان کا ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراش رکھے تھے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ۔ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، ان سبھوں نے ملکوں میں سر اٹھا رکھا تھا۔ فَأَكْثَرُوا فساد، ان لوگوں نے فساد مچا رکھا تھا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، آخر تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، یقیناً آپ کا رب گھات میں ہے۔ یہ جو آیتیں ابھی پڑھی گئی ہیں ان کا تعلق پیچھے سے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے قوم عاد کا ذکر کیا تھا اور بتایا تھا کہ آپ نے نہیں دیکھا، کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اب اس کے بعد دوسری قوموں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم سمود کے ساتھ کیا کیا آپ کو معلوم ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے رب نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا؟ قوم سمود ایک قوم ہے، آگے اللہ نے اس کی کوالٹی بیان کی ہے، اس کی خصوصیت اور صفت بیان کی ہے کہ یہ کیسی قوم تھی۔ الذین جابوا الصخر بالواد، یہ سمود ایسی قوم تھی جنہوں نے پہاڑوں کو تراش کر اس میں اپنے رہنے کے لیے گھر بنایا تھا۔ آرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ یہ بے خوف ہو کر پہاڑوں کو تراش کر ان میں بہترین سے بہترین آرام دینے والے گھر بنایا کرتے تھے۔ آئیے پہلے ہم اس قوم کے بارے میں تھوڑی بہت جانکاری حاصل کرتے ہیں کہ یہ کون سی قوم ہے۔ آپ جان چکے ہیں کہ اس سے پہلے جو قوم جس کا ذکر تھا وہ قوم عاد تھی۔ اس قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ بچ گئے تھے، اسی قوم کو قوم سمود کہا گیا۔ اسی قوم کو قوم سمود کہا گیا۔ یہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بچ گئے تھے، ان پر ایمان لائے، اور پھر ایمان لانے کے نتیجے میں اللہ نے اس قوم کو بچا لیا۔ یہی قوم کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے، اسی قوم کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے، اور اسی قوم کو قوم سمود کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ ان کو سمود اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام، ان کے جد اعلیٰ میں ایک نام ہے سمود، ایک نام سمود ہے، اسی نام کی طرف اس قوم کو منسوب کر دیا گیا، اور جس کی وجہ سے اس قوم کا نام قوم سمود ہے۔ اور یہی وہ قوم ہے جس میں حضرت صالح علیہ السلام پیدا بھی ہوئے اور اللہ نے ان کو اس قوم کے اندر نبی بنا کر بھیجا۔ یہ لوگ کہاں ہیں، ان کی کیا تاریخ ہے، یہ کہاں آباد تھے،
اس کے بارے میں جو کچھ ہمیں معلومات ہیں، کتابوں سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ سے جب ہم تبوک کی طرف جائیں گے، جہاں مشہور لڑائی ہوئی تھی جس کو غزوہ تبوک کے نام سے جانا جاتا ہے، تو غزوہ تبوک جو جگہ ہے تبوک، تو مدینہ طیبہ سے تبوک جاتے ہوئے راستے میں یہ جگہ پڑتی ہے جس کو اس قرآن کے اندر لفظ وادی کہا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کا نام 8 جگہ آیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ دیکھو مجھ سے کسی معجزے کا، کسی میراکل کا مطالبہ مت کرو۔ قوم نے کہا نہیں، ہم اس وقت تک تم کو نبی نہیں مانیں گے جب تک کہ تم سامنے کی پہاڑی میں سے کوئی جننے والی اونٹنی، حاملہ اونٹنی نہ نکال کر دکھا دو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا معجزہ دکھانا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ چاہے تو معجزہ اللہ میرے ہاتھ پر ظاہر کر سکتا ہے۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے کہہ دیا کہ دیکھو اگر اونٹنی ظاہر ہو گئی اس کے بعد بھی اگر تم ایمان نہیں لائے تو تم پھر ہلاکت اور بربادی سے نہیں بچ سکو گے۔ قوم نے وعدہ کیا کہ ہاں ہم ایمان لائیں گے۔ معجزے کے بعد معجزہ ظاہر ہو گیا۔ اس سے پہلے آپ اس کی معمولی تفسیر سورہ شمس سورہ نمبر 91 میں سن چکے ہیں۔ معجزہ ظاہر ہوا، اونٹنی ظاہر ہوئی، لیکن قوم کے اندر سرکشی اور بددیانتی اور غرور اور گھمنڈ نے گھر کر لیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ نے اس کو نشانی اور معجزے کے طور پر تمہارے لیے اتارا ہے، دیکھو اس کو چھیڑنا مت۔ ایک دن تمہارے جانور پانی پئیں گے اور ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی فلاں گھاٹ میں سے، فلاں جگہ سے، فلاں کنویں سے۔ لیکن قوم کچھ دن تک برداشت کرتی رہی۔ ان لوگوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایک طرف ہم پوری قوم اور ہمارے جانور، اور دوسری طرف حضرت صالح اور ان کی اونٹنی، ان کے لیے ایک دن پانی پینے کا خاص ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایک شخص کو جس کا نام قدار بن سالف ہے اس کو کھڑا کیا اور اس نے حضرت صالح علیہ السلام کے ہاتھ پر جو اونٹنی ظاہر ہوئی تھی معجزے کے طور پر اس کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ قرآن پاک میں اس قوم کے ہلاکت کے لیے کئی باتیں بیان ہوئی ہیں۔ کہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ اس قوم کو اللہ نے سخت زوردار آواز کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ ایسی آواز آئی زوردار جس کی وجہ سے پوری کی پوری قوم کے لوگ، ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور وہ پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ اللہ نے سورہ حاقہ سورہ نمبر 69 آیت نمبر 5 کے اندر فرمایا ہے فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ۔ جہاں تک قوم سمود کا تعلق ہے تو اللہ نے اس قوم کو زوردار، بھیانک اور ڈینجر آواز کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ آواز آئی، ایک چیخ آئی جس کی وجہ سے پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ کہیں اللہ نے فرمایا ہے اللہ نے اس قوم کو زلزلے کے ذریعے، رجفہ، زلزلے کے ذریعے، اس کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا، اور یہ اس قوم کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ یہ قوم بہت ہی انجینئرنگ میں ماہر قوم تھی، آرٹ میں، فن میں ماہر قوم۔ انہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر بہترین سے بہترین مکانات بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 149 کے اندر بیان فرمایا ہے وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور تم لوگ پہاڑوں کو تراش کر عمدہ عمدہ آرام دینے والے گھر بنا لیتے ہو۔ اور اللہ نے سورہ ہجر سورہ نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، کہ یہ لوگ پہاڑوں میں سے بہترین گھر بناتے ہیں اور امن اور آرام کے ساتھ بغیر کسی خوف کے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو اللہ نے ہلاک کر دیا اس قوم کو۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، اسی لیے قرآن پاک میں لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 79 کے اندر کہ جب یہ لوگ مر گئے، ہلاک ہو گئے، تو حضرت صالح علیہ السلام افسوس کے ساتھ، رنج اور غم کے ساتھ ان کی لاشوں کے پاس کھڑے ہوئے اور کیا کہا؟ یا قومی لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔ اے میری قوم، میں نے تم تک اللہ کا میسج پہنچا دیا، ونصحت لکم،
اور میں نے تم کو نصیحت کی، لیکن تم لوگ ایسے تھے جو نصیحت کرنے والے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اس قوم کے جو نشانات ہیں آج بھی موجود ہیں، ان کے جو کھنڈرات ہیں وہ مدائن صالح میں موجود ہیں، اور جس جگہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی اس جگہ کو آج بھی فج الناقہ کہا جاتا ہے۔ فج الناقہ یعنی اونٹنی کے پانی پینے کی جگہ۔ تو یہ بہت زبردست قوم تھی، انجینئرنگ میں ماہر قوم، اور انہوں نے بہت بہترین اور عمدہ سے عمدہ بلڈنگیں اور عمارتیں کھڑی کی، لیکن جب اللہ کے سامنے سرکشی کی، نافرمانی کی، حد سے آگے بڑھ گئے، تو اللہ نے اس قوم کو زمین کے اندر ملا دیا۔ یہ صرف عبرت کے لیے بچ گئے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام اس قوم کے، قوم سمود کے نبی تھے۔ ایک میں روایت آگے ذکر کرتا ہوں جو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کی تفسیر ہے عربی میں، روح المعانی کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ صرف 120 لوگ بچ گئے تھے، صرف 120 لوگ، اور تقریباً 4000 گھرانے اس تباہی میں اور اس عذاب کے اندر برباد ہو گئے تھے۔ 4000 گھرانے، 4000 آدمی نہیں، بلکہ بقول مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے، ان کی عمارتوں اور بلڈنگوں سے اور ان کی بستیوں سے اندازہ لگتا ہے کہ ان کی تعداد، ان کی آبادی اس وقت جب صالح علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے لگ بھگ 4-5 لاکھ ہوگی۔ 4-5 لاکھ لوگوں کو کم و بیش کچھ بھی ہو ہلاک ہو جانا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ کس لیے ہلاک کیا؟ ان کی سرکشی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے۔ وقت کے نبی کو انہوں نے جھٹلایا اور ان پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، ان کو بیوقوف کہا، ان کو دیوانہ کہا، ان کو مجنوں کہا، ان کو پاگل کہا۔ تو اللہ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا اور ان کے لیے اور ان کو عبرت کا ذریعہ بنا دیا دوسری قوموں کے لیے۔ اس کے بعد جو دوسری قوم ہے جس کا ذکر ہے وہ ہے فرعون ذی الاوتاد۔ اور فرعون کے ساتھ کیا کیا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے فرعون کے ساتھ کیا کیا؟ کون فرعون؟ ذی الاوتاد۔ اوتاد بولتے ہیں کھونٹی کو، میخ کو، بڑے بڑے کیلے کو۔ وہ فرعون ذی الاوتاد، اور میخوں والے، کھونٹوں والے فرعون کے ساتھ کیا کیا؟ اب یہاں سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ میخوں والا کا مطلب کیا ہے؟ اوتاد کہتے ہیں میخ کو، کھونٹی کو، بڑے بڑے کیلے کو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے کئی معنی بیان کیے ہیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر ہمارے سامنے ہے۔ یہ کہتے ہیں، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ذکر کی ہے کہ اوتاد سے مراد فرعون کا لشکر ہے، فرعون کی فوج ہے، اس کی آرمی ہے۔ کیوں؟ اس کی آرمی کو، اس کی فوج اور اس کے لشکر کو اوتاد اس لیے کہا گیا کہ یہ اپنے لشکروں اور فوجوں کے ذریعے ہی اس کی حکومت باقی تھی، اور یہی لوگ اس کا ہر موقع پر ساتھ دیا کرتے تھے۔ بعض دوسرے علماء تفسیر کہتے ہیں کہ اس کے دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ ذی الاوتاد میخوں والا کا مطلب جس طریقے سے فوجوں والا ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے فوج کسی کی حکومت باقی رکھتی ہے، تو فرعون کو میخوں والا اس لیے کہا گیا کہ جس طریقے سے خیمہ ہوتا ہے، ٹینٹ ہوتا ہے، شامیانہ، اس کو جمانے کے لیے کھوٹوں کی ضرورت رہتی ہے، اس کو جمانے کے لیے کھوٹوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو گویا کہ فرعون میخوں والا تھا، کھوٹوں والا، یعنی اس کے جو لشکر تھے، اس کی جو فوج تھی، اس کی جو آرمی تھی، ان لوگوں نے اس کی حکومت کو، اس کی سلطنت کو باقی رکھا تھا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کھوٹوں میں گاڑ کر عذاب دیا کرتا تھا، پاؤں میں اور ہاتھوں میں کھوٹیں گاڑ کے ان کو عذاب دیا کرتا تھا، اس لیے اس کو میخوں والا کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ فرعون جو میخوں والا تھا، جو کھوٹوں والا تھا، یعنی کھوٹوں کے ذریعے جو لوگوں کو عذاب دیا کرتا تھا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک بات اور ذکر کی ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ، جو ایمان میں داخل ہو چکی تھی، مسلمان ہو چکی تھی، اس نے اس کے چاروں ہاتھ پیر کو کھوٹے گاڑ دیے اور اس کے بعد اس کی پیٹھ پر ایک پتھر مار کر اس کی جان لے لی۔
اپنی بیوی کی اس نے جان لے لی، جس لیے فرعون کو میخوں والا کہا جاتا ہے، کھونٹوں والا۔ ایک اور بات ذکر کی ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی صحیح ہو، کہ فرعون ذی الاوتاد، کھونٹوں والے فرعون کا مطلب ہے اہرام مصر۔ اہرام مصر کس کو کہتے ہیں؟ مصر کے اندر آج بھی وہ عمارتیں موجود ہیں جو 3 میناروں والی عمارتیں ہیں، پیرامائڈس عمارتیں ہیں، ان کو اہرام مصر کہا جاتا ہے۔ وہ دریائے نیل کے بالکل قریب میں واقع ہیں، وہ سینکڑوں سال کے باوجود بھی بالکل جمی کھڑی ہیں، جس سے فرعون کی شان اور شوکت ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ نے اس کو عبرت بنا دیا ہے کہ دیکھو اتنی بڑی بڑی بلڈنگوں والے لوگ زمین کے اندر ہلاک ہو گئے، ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ الذین طغوا فی البلاد، اب آگے اللہ سب قوموں کا ذکر کرنے کے بعد تینوں قوموں کا آگے ایک بات بیان کرتے ہیں۔ کیا ہوا؟ ان لوگوں نے کیا کیا؟ الذین طغوا فی البلاد، قوم عاد نے سرکشی کی ملک میں، قوم سمود نے سرکشی کی ملک میں، اور فرعون اور اس کی قوم نے سرکشی کی ملک میں۔ الذین طغوا فی البلاد، طغوا فی البلاد کا مطلب طغا بولتے ہیں، لفظ طغا حد سے بڑھ جانا۔ تو پہلی چیز یہ بتائی کہ یہ لوگ حد سے آگے بڑھ گئے، حد سے آگے بڑھ گئے۔ کس چیز میں؟ شرک کرنے میں، کفر میں، لوگوں کے ساتھ ناانصافی اور ظلم کرنے میں، اس میں یہ لوگ حد سے آگے بڑھ گئے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ تو ان لوگوں نے ان ملکوں میں، ان جگہوں میں، ان بستیوں میں فساد مچانا شروع کر دیا۔ جب سرکشی کی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فساد، بگاڑ پھیلانا، اودھم مچانا، بدماشیاں کرنا اور شرارتیں کرنا، یہ سب ان لوگوں نے کیا۔ فصب علیہم ربک سوط عذاب، تو اس کا انجام کیا ہوا؟ حد سے آگے بڑھے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے فساد مچایا، بگاڑ مچایا۔ فصب علیہم ربک سوط عذاب، تو اس کا انجام کیا ہوا؟ کہ تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ کوڑا سوت کے معنی ہوتے ہیں کوڑے کے، چمڑے سے بنایا جاتا ہے، لیکن عرب کے لوگ لفظ کوڑا اس وقت استعمال کرتے ہیں، ایسر التفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ عرب کے لوگ لفظ کوڑا اس وقت استعمال کرتے ہیں جب سخت سے سخت عذاب بیان کرنا ہو، یعنی جتنا سخت عذاب، یہ مطلب نہیں کہ کوڑا لے کر مار دیا، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب عذاب کا کوڑے کا مطلب یہ ہے کہ سخت سے سخت اللہ نے ان کو عذاب سے دوچار کیا، اور سخت سے سخت عذاب کے ذریعے وہ ہلاک کر دیے گئے۔ تو یہاں کوڑے کا مطلب وہ چمڑے والا کوڑا نہیں ہے، کوڑے کا مطلب ہے جو انتہائی درجے کا عذاب ہو سکتا ہے، جو پنشمنٹ ہو سکتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو دیا، قوم عاد کو، قوم سمود کو، اور فرعون کو اور اس کی قوم کو۔ فصب علیہم ربک سوط عذاب، تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ اور پھر عربی شاعر کا ایک شعر نقل کیا گیا ہے، الم تر ان اللہ اظہر دینہ وصب علی الکفار سوط عذابی، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے، یعنی اللہ نے کس طریقے سے اپنے دین کو سب سے اونچا کر دیا، سب دینوں پر غالب کر دیا۔ الم تر ان اللہ اظہر دینہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کر دیا، وصب علی الکفار سوط عذابی، اور کافروں پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ تو جب نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، اور وہ عذاب کے نیچے، وہ عذاب کے اندر وہ ہلاک اور برباد ہو گئے، اور وہ لوگوں کے لیے عبرت اور نمونہ بن گئے۔ فرعون بھی عبرت بنا، اس کی قوم بھی عبرت بنی، اور قوم سمود اور قوم عاد بھی تمام لوگوں کے لیے عبرت اور سبق کا ایک ذریعہ بن گئی۔ ان ربک لبالمرصاد، جو آخری آیت ہے اس سلسلے کی جو کڑی ہے، وہ کیا ہے؟ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گھات میں ہے۔ مرصاد بولتے ہیں گھات میں لگنے کی جگہ کو، مطلب تیرا رب غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے کہ دنیا کو اس نے بنا دیا، مخلوق کو اس نے بنا دیا اور لوگوں کے اعمال سے بے خبر ہے، نہیں، وہ ہر ایک کے اعمال کی نگرانی کر رہا ہے، ہر ایک کے عمل کو وہ دیکھ رہا ہے، وہ بے خبر نہیں ہے۔ مجال نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اللہ کی نگاہ سے اوجھل ہو جائے، اللہ کی نگاہوں سے چھپ جائے، ہو نہیں سکتا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب
گھات میں ہے، تمام لوگوں کے اعمال کی نگرانی کر رہا ہے اور اسی کے مطابق وہ اچھا یا برا بدلہ دے گا۔ جس نے اچھائی کی ہے اس کو اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اور جس نے برائی کی ہے اس کی سزا ملے گی۔ اور یہی وہ قوم ہے، بات نامکمل رہ جائے گی اگر قوم سمود کا ذکر اس حدیث کے حوالے سے نہ کیا جائے جس میں ہے کہ قوم سمود اس بستی کی طرف جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری میں گئے صحابہ کرام کو لے کر، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 4419 میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، سواری کو تیز کر دیا اور صحابہ کرام سے کہا ڈانٹ کر کہ جلدی اس بستی سے گزرو، یہ وہ بستی ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب پھوٹ پڑا، جلدی سے گزر جاؤ اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے گزرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جاؤ، اس عذاب میں پکڑ لیے جاؤ جس عذاب کے اندر اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ بلکہ صحیح مسلم کی ایک روایت تو اور بھی زیادہ مفصل ہے، حدیث نمبر 7466 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو تھے، صحابہ تھے، ان لوگوں نے اس بستی کے کنویں میں سے پانی لے لیا اور اس سے آٹا گوندا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ سارا پانی پھینک دو، بہا دو، اور جو آٹا تم نے گوندا ہے اس پانی سے اس آٹے کو جانوروں کو کھلا دو، تم اس کا استعمال مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی ہلاک کر دے۔ بلکہ مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 7464 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس بستی کے پاس سے گزرو تو رو کر گزرو، اگر رونا نہیں آتا ہے تو بستی میں داخل مت ہو، اگر رو نہیں سکتے، اگر آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تو تم واپس ہو جاؤ، اس بستی میں داخل مت ہو۔ یہ ایسی بستی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی ان تمام اعمال سے حفاظت فرمائے جن سے اللہ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ غفور اللہ رحیم